جیسا کہ میرا ٹاپک ہے دا الٹیمیٹ گول آف ایجوکیشن از اسکلس ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اس سے آپ کافی چیزیں آپ کو اس میں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ ہم جس ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ پر جا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اور ہمیں اس میں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے. دس از سسٹمک ڈائلیما. یہ ہمارے معاشرے کا, ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تو ہیں 21st سینچری کے, رائٹ, اور ہم ان کو پڑھا کس طرح رہے ہیں؟ 20th سینچری کے ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں, اور وہ کیا یوز کر رہے ہیں؟ 19th سینچری کا کریکولم اور 18th سینچری کے کیلنڈر سے. اب آپ ساتھ چلتے جائیے, یہ چیزیں بیک گراؤنڈ آپ نے لے کے چلنا آگے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم چیز کی اصل وجہ کو, جہاں پر پرابلم اس کو نہ سمجھ سکیں, تو ہم اس کے کانسیپٹ کو صحیح طرح سے گراسپ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, یہی کچھ ہے. انگریز نے جو ہمارے ملک میں تعلیمی نظام بنایا, ہم آج بھی اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہم آج بھی کلرکس زیادہ ڈیولپ کر رہے ہیں رادر دین دا انجینئرز, فلاسفرز, انٹلیکچوئلز. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن میں بیسیکلی چینج لانے کی ضرورت ہے اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے. اور وہ کیوں ہے؟ ہم سب نے پچھلے ہی دنوں ڈاکٹر سمر مبارک کی ایک ریسرچ پڑھی, میرا خیال آپ سب نے پڑھی ہوگی, کہ آج سے 10 سے 20 سال پہلے جو لوگ بہت زیادہ مفید تھے سوسائٹی کے لیے, لائک کلرکس, کوڈک کمپنی کا انہوں نے اس میں اشارہ دیا, حوالہ دیا, اوبر کا حوالہ دیا, جو لوگ بہت امپورٹنٹ تھے آج وہ نہیں ہیں. اور انہوں نے ایک اور بھی انڈیکیشن دے دی, انہوں نے کہا آفٹر 10 ایئرس کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈرائیورز کی جاب ختم, گاڑیاں ختم, گاڑیوں کی ایک نئی جدید طرح کی گاڑیاں آ رہی ہیں, اور وہ کون سی ہیں؟ جو پانی سے چلیں گی یا الیکٹریسٹی پہ. آپ دیکھیے چینجز کیا آ رہے ہیں. جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, فلیکسیبل نہیں ہوتے, چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ہم سب نے کاکروچ تھیوری پڑھی ہوگی کہ وہ کیوں آج بھی اتنا سا انسیکٹ کیوں آج بھی وہ ایگزسٹنگ ہے اس کی اس دنیا میں. وہ ہر طرح کے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ہم ہمیشہ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نا, اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ایک سافٹ ویئر انہوں نے اسی ریسرچ میں ذکر کیا, ڈاکٹر سمر مبارک نے اپنی ریسرچ میں, کہ ایک امریکہ میں ایک سافٹ ویئر ہے جو 4 times more accurately diagnosing cancer in the human body. ہیومنس کی ضرورت کہاں ہے؟ ہم نے پہلے خود ہی اس ٹیکنالوجی پہ بیس کیا, اس کو امپورٹنس دی, اور اب یہی ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ہماری ہی ضرورت کو ختم کر رہی ہے. That is why we are in need of development of the skills in our society. ہمارا وقت تو گزر رہا ہے, لیکن we have to think about our future. اور whenever it's a matter of future, تو اس کا تعلق thinking سے ہوتا ہے. جب بھی ہمارے فیوچر کا جو تعلق ہے وہ ہمارے انر سے ہے, اور اس کا تعلق ہمیشہ سوچ کی تبدیلی سے ہے. جب ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کس بارے میں سوچتے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں, اپنی سوچ کے بارے میں. ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. کریٹیکل تھنکنگ ایک ایسی بیسک تھنکنگ ہے تھنکنگ سکلز میں سے جو تمام طرح کے چینجز کو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل بنا دیتی ہے. اگر ہم اپنے لرنرز میں, اگر ہم ایون اپنے آپ میں اس تھنکنگ کو ڈیولپ کر لیں, تو بلیو می نتھنگ از ڈیفیکلٹ. وی ڈونٹ نیڈ اینی ٹریننگ, وی ڈونٹ نیڈ اینی اپڈیٹڈ سلیبس. اونلی دا میٹر از دس critical thinking. What is critical thinking? Critical thinking is ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے. ہمارے کلاس رومز میں ہوتا کیا ہے, ہمیں صرف انفارمیشن ٹرانسفر کی جاتی ہے, لیکن critical thinking میں ہم اس انفارمیشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں. How? Critical thinking is hidden in why. ہمارے بچے جب سوال کرتے ہیں, ہم انہیں سوال کرنے پہ شرمندہ کر دیتے ہیں. جو ان کی سیکھنے کی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے, بچپن یا تھوڑی سی جو ان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے, جب اس میں وہ وائی پہ جاتے ہیں, ہم ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, ہم ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے تو سلیبس ختم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کریٹیکل تھنکنگ is that thinking which is really playing an important role in the Western countries, in the developed countries. They are promoting critical thinking in an effective way,
اور ہم صرف اور صرف اپنے سلیبس کے کمپلیشن پر ہیں. کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اینالائزنگ اسکلس آف اسٹوڈنٹس. جب اسٹوڈنٹس کو اینالائز جب وہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان کرتے ہیں. گیون انفارمیشن پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اندر وائس کو ڈھونڈتے ہیں, اس میں ٹیچر کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے, ان کی ڈسکشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر اینالائزنگ اسکلز ان کے ڈیولپ کیے جاتے ہیں. یہ تمام وہ رولز ہیں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں بارہا کہی گئیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کا قرآن کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. ریزننگ از ریلیٹڈ ٹو وائی اینڈ دین پرابلم سالونگ. جس کی کرٹیکل تھنکنگ اچھی ہے, جس نے انالائز کر لیا, جس کے پاس ریزننگ بھی ہو گئی, جس کے پاس لاجکس بھی ہو گئے, اس نے آٹومیٹیکلی پرابلمس کو سالو کر لیا. بینگ اے نیشن ہم جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں ہمارے پاس انہی چیزوں کی کمی ہے. اگر آپ آج کو دیکھیے, ہم بینگ اے نیشن ہم اکنامک کرائسس میں ہیں, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کرائسس میں ہیں, ہم ریسورسز کی کمی کا رونا رو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آج سے 20 سے 25 سال پہلے ان چیزوں پر کام کرنا شروع ہی نہیں کیا تھا. آپ سب ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ کرٹیکل تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تھنکنگ سے, پھر وہ کرٹیکل تھنکنگ بنتی ہے جب ہم اس میں وائس کو ایڈریس کرتے ہیں, پھر ہم اینالائزنگ اسکلس پر جاتے ہیں, ریزننگ پر, اور آٹومیٹیکلی ہم پرابلم کا سولوشن نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو کلاس میں ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز دیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ وہ اس کے وائس ڈیولپ کریں, اس کے اندر سے کیوں کو ڈیولپ کریں, ہاؤ کو ڈیولپ کریں, پھر وہ آپس میں ڈسکشنز کے ساتھ اس کے لاجکس کو ہائی لائٹ کریں اپنے باقی کلاس فیلوز کے ساتھ, اور پھر وہ اس میں پرابلمس کے سولوشنز نکالیں. بلیو می, ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہم سے زیادہ انرجی ہے. جتنا ہم اپنے لرنر سے سیکھتے ہیں, اگر ٹیچر از فلیکسیبل, اف ٹیچر وانٹس ٹو لرن سم تھنگ, آپ اپنے اسٹوڈنٹس سے بہتر کہیں سے نہیں سیکھ سکتے. اف یو آر گیونگ دیم اے نیچرل وے آف انڈرسٹینڈنگ, اف یو آر گیونگ دیم اے نیچرل وے آف لرننگ. اور وہ نیچرل وے کیا ہے؟ یہ غور و فکر, ان سٹیپس کو فالو کرنا. قرآن کا رول کیا ہے؟ ہم زندگی میں, ہمارے نبی نے کہا کہ ہر چیز کی رہنمائی ہماری قرآن میں ہے, ہماری اس مقدس کتاب میں ہے ہمارے لیے. قرآن کا رول کیا ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو آبزرو کریں, آپ ان کے بارے میں پھر سوچیں, پھر آپ اینالائز کریں, اور پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے نتیجہ نکالتے ہیں, ہم سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو ڈراتے ہیں, تم یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. رسک لینے کی عادت ہی نہیں پڑنے دیتے. We are not motivating them. We are just trying to make them scared. تو جب ہم قرآن کے دیے ہوئے نظام سے الٹ جائیں گے, جب ہم نیچر کے اگینسٹ جائیں گے, تو what will happen? The results are in front of you. جب ہم قرآن سے اپنی رہنمائی نہیں لیں گے, یہ وہ کتاب جو ہمارے لیے ہمارے پاس موجود ہے, اس میں صرف اور صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم اسلام لانے کا واقعہ دیکھیں, انہوں نے پہلے سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خدا ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ سورج تو ڈوب گیا. انہوں نے کہا میرا خدا ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں وہ ایک اسکل تھی ان کے مائنڈ میں. پھر انہوں نے کہا کہ چاند میرا خدا ہوگا. جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ کیا تھا؟ انالیٹیکل تھنکنگ. کتنی ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے ٹو لرن فرام ہولی قرآن, لیکن ہم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے اور ہم باقی چیزوں کو لرن کرنے کی خوب کوشش کرتے ہیں. بلیو می, اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں, میری زندگی میں میرے پاس جتنی بھی کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اس کتاب کی وجہ سے ہیں. I tried to learn everything from the Holy Quran. قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جن کو ہم نے یقین دینا ہے ان کی غلطیوں کے باوجود کہ یو ہیو ایبلٹی, یو ہیو سم اسکلز, یو کین ڈو دس, بٹ ہم انہیں کیا بتا رہے ہیں؟ تمہارے تو مارکس ہی اچھے نہیں ہیں, تم تو اس گریڈ میں ہو. ہم ان کو اس قدر ذہنی طور پر ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ ہم ان کا یقین ان سے چھین رہے ہیں. ہم ان سے ان کی موٹیویشن بجائے سے کہ جو ہم نے دینی تھی ہم ان سے وہ بھی لے رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہم آگے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیسے اس کو پروسیس کریں گے؟ ہاؤ ول وی امپروو؟ یہ ہم سب نے, پیرنٹس کا پریشر اسکول انسٹیٹیوشنس پہ مارکس کے لیے, ٹیچرس پہ پریشر ٹو کمپلیٹ دا سلیبس اینڈ جسٹ ٹو سیکیور پوزیشن, اور بچوں پہ یہ پریشر کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن سے تو نیچے آنا ہی نہیں. یہی اسکلس ڈیولپمنٹ ہے. آپ ڈسکشن کریں, ڈسکشن 90% رول پلے کرتی ہے اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے. پراپر ٹریننگ
accurate instruction, how to facilitate them with accurate resources, یہ ہمارا کام ہے. ہم ان کی ناکامیوں کو, ہم ان کی غلطیوں کو ڈسکس کریں, ہم ان کو گائیڈ کریں, تو پھر آپ دیکھیں ریزلٹس کیا آتے ہیں. ہم صرف کامیابیاں وہ بھی دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سب کچھ اپنی ناکامیاں بھی, جو ہماری کمیاں, ہم اپنے بچوں میں پوری دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ نہیں, ایسے بہت سے المیے ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. میں نے بھی آپ کو پیچھے انالیٹیکل تھنکنگ کے بارے میں بتایا. ڈز اٹ ریلیٹ ٹو انالیٹیکل تھنکنگ؟ آپ انالیسس کرنا سیکھ رہے ہیں؟ اس کو غور سے دیکھیے, then we will discuss about it. The last picture we observed, it's a teacher, the source of knowledge. Herein teacher is distributing knowledge and all the students, they are connected. They are listening, they are sharing, they are given chance to speak in the classroom. It is making a sense of community. It is making a sense of learning from each other. It is making a sense of high order effective classroom. یہ ایک کلاس روم ماڈل ہے جہاں پر ایسے کلاس روم میں اسکلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں پر ہم بچوں کو موقع دیتے ہیں. ٹیچر نو ڈاؤٹ از پلئنگ اے سینٹرل رول, لیکن شی اور ہی از ڈسٹریبیوٹنگ دا رول ٹو ٹیچ اسٹوڈینٹس آلسو. جو بھی اس نے نالج دیا, آگے اس نے بچوں کو موقع دیا ہاؤ ٹو اسپیک فار اٹ, ہاؤ ٹو شیئر ہز اور ہر نالج, اینڈ ہاؤ ٹو لسن ٹو ایچ ادر. یہاں اسکلز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جب آپ بچوں کے اندر کی فرسٹریشن نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں, آپ ان کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں, اور پھر جب آپ اس میں پازیٹیو چیزوں کو امپارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دین اٹ بیکمز اے ہیلدی سوسائٹی. اٹ کنٹریبیوٹس ٹو ہیلدی سوسائٹی, جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لائف اسکلز. لیٹس ٹاک اباؤٹ لائف اسکلز. جو اصل میں ایجوکیشن کا پرپز ہے, جو اصل میں ہماری تعلیم کا بچوں کو دینے کا ایک مقصد ہے. سب سے پہلا اسکل کمیونیکیشن اسکلس. پیچھے ہم نے تھنکنگ اسکلس کی بات کر لی. ہم نے دیکھا کہ کریٹیکل تھنکنگ کے کیا ایلیمنٹس ہیں اور اس کے سب اسکلس کیا ہیں. ہم نے دیکھا کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ اسکلس. یہ تین ایسے اسکلس ہیں جو کسی بھی چیز میں تبدیلی لانے کے لیے ایک اسٹارٹنگ وے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم لائف اسکلس کی بات کریں, یہ وہ لائف اسکلس ہیں جو سوسائٹی میں اصل میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان کی وجہ سے. ایٹ دی اینڈ ہمارے اسٹوڈنٹ نے, ہمارے لرنر نے سوسائٹی میں جانا ہے ٹو پلے اے رول. کمیونیکیشن اسکلس کی امپورٹنس ہم قرآن سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے اللہ, میرا سینہ کھول دے, میرے دل کو شرح صدر عطا فرما, میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا میننگ ہے. ہمیں بات کو صحیح طریقے سے سمجھانا آنا چاہیے. اللہ کے لاڈلے نبی نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی, اور ہمیں یہ اسکل اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنے چاہیے. صرف انگلش کو سیکھ لینا از ناٹ اے کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل کیا ہے؟ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا دیں کہ انہوں نے اپنی بات, اپنا پوائنٹ آف ویو کس طرح دوسرے کو پہنچانا ہے, کس طرح ریسپیکٹ کرتے ہوئے دوسرے تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچانا ہے. دس از کالڈ کمیونیکیشن اسکلس. ہم پہلا جو اسکل تھا لسننگ کا, اس کو بھی بھول جاتے ہیں. اسپیکنگ کو نو امپورٹینس. ریڈنگ کہیں نہ کہیں کسی حد تک ہو رہا ہے. جو سب سے اینڈ میں آتا ہے رائٹنگ, اس پر ہم بک سے یا بورڈ سے دیکھ کے بچوں سے کہتے ہیں کاپی کرو مضمون. کریٹو رائٹنگ کو ہم بچوں کو بورڈ پہ لکھ کے دیتے ہیں اور بچے کاپی کرتے ہیں, اور یہ کریٹو رائٹنگ ہے. وہ کریٹو کیسے ہوئی؟ بورڈ سے کاپی کرنا اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی کام از این ایجوکیشنل کرائم, اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو بچے کریٹو ہوتے ہیں, جو بچے جن کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے ٹو اسپیک, ٹو پارٹیسپیٹ ان ایکٹیویٹیز, اور جو جن کو نہیں دیا جاتا, جو بھی ہم نے 2 پکچرز شیئر کی, ان میں کچھ ڈفرینس ہے. جو بچے کریٹو ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, دے ایکسیپٹ چینج بیکاز دے تھنک اے لاٹ. ان کے جو انٹیلیجنس کے نیورونز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, بٹ اور وہ کیئرنگ بھی ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. بٹ دا اسٹوڈنٹس ہو آر جسٹ کریمنگ, جو صرف رٹے لگانا جانتے ہیں,
پورے ایگزیکٹ ایکوریٹ انہوں نے مضمون لکھنے ہوتے ہیں, لمبے لمبے سوال, اور پھر جب ان کی چیکنگ ہوتی ہے اس طرح سے اور مارکس کرتے ہیں کہ بک کے مطابق نہیں لکھا, تو ان بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ دے ول بی ریجڈ, دے ول ناٹ بی ہیپی ود ریسرچ, وہ ریسرچ نہیں کریں گے. ان کو مشکل کام کرنا بہت مشکل لگتے ہیں ان کو. جہاں کہیں کو تھوڑا سا چیلنج آیا, دے ول بی ڈاؤن, دے ول ناٹ بی موٹیویٹڈ, اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے. یہ ریسرچ کہتی ہے. تو ہم نے اس میں جو ہمارا کردار ہے, بینگ اے پیرنٹس, بینگ اے ٹیچرس اور بینگ ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز, وہ یہی ہے کہ ہم کریٹیوٹی کو پروموٹ کریں. دیز آر آل اباؤٹ کریٹیوٹی, امیجینیشن. آپ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی کامیابی کو دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے امیجینیٹ کیا اپنے آپ کو. انہوں نے چیزوں کو پہلے سوچا, یہاں پہ اپنے انٹیلیجنس کے نیورونس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. تو کمیونیکیشن سکلز قرآن سے ہم کس طرح سیکھتے ہیں, اور ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں اس طرح کریں کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق اور سننے والا آپ کے الفاظ کو لکھ سکے. بہت زیادہ فلوئنٹ ہونا, اسپیڈی جو ایک کمیونیکیشن ہے, از ناٹ گیونگ اینی افیکٹونیس ٹو یو. اور یہی چیز ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنی ہے. مارکنگ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جو بہت فاسٹلی بولتے ہیں, اٹس اوکے, دے آر گڈ ایٹ کمیونیکیشن اسکلز. نو, میننگ فل according to the sense of the person who is listening, اور اس میں effectiveness ہونی چاہیے, کوئی meaning ہونا چاہیے. ٹیچر کے, سکھانے والے کے ہر کام میں ایک مقصد ہوتا ہے, ہر چیز میں ایک مقصد ہوتا ہے. جب ہم مقصدیت کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور صرف ڈنگ ڈپاؤ جو ہم نے کلاس میں آ کے پڑھا کے جا کے تنخواہ لینی ہے, جب ہم اس پر چلتے ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ٹائم مینجمنٹ, یہ بھی ایک اسکل ہے, بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. ذرا کبھی سوچیں دن میں کہ ہم وقت کتنا ضائع کرتے ہیں. کامیاب لوگ, ان کی ایک نشانی ہے کامیاب لوگوں کی کہ دے آر ویری مچ کیئرفل اباؤٹ دیئر ٹائم مینجمنٹ. ریسرچ یہ کہتی ہے, میں نے کسی کا یہ کال پڑھا تھا, میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا, کہ یہ دنیا ان کی ہے جو دنیا والوں سے ایک دن آگے ہوتے ہیں, جو بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ٹائم از منی. یہ جو دنیا میں چینج آ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹیکنالوجی پر لے کے جا رہے ہیں, یہ کیوں ہے؟ ہم نے اصل میں کوشش کی ٹائم کو اور ریسورسز کو لیس یوز میں لانے کی, اور اس میں بہت سی چیزیں, بہت سے شر پیدا ہو گئے ہیومن بینگز کے لیے. تو ٹائم کو افیکٹولی یوز کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو وقت کی قدر کا احساس ہو جاتا ہے, وقت اس کو بھی قدر دینا شروع کر دیتا ہے. تو زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وقت. اور ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سکھانی ہے کہ وہ کیسے ایک افیکٹو وے میں کم ٹائم میں اچھا کام کر سکتے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر, اور اپنے ٹائم کو افیکٹولی کیسے یوز کرتے ہیں.